اسی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ بغیر کسی نیت کے زندگی گزارنے کی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی خاص مقصد کے تعین کے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر کسی نے زندگی گزارنے کے مقصد تعین کر بھی لیا ہے تو وہ باطل ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک کامیاب انسان آپ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے جلد سے جلد ڈگری حاصل کر لی، اچھا ڈاکٹر بن گیا، نوکری بھی ہو گئی، پرائیویٹ کلینک بھی کھول لیا، بس لگے ہوئے ہیں، پیسے بن رہے ہیں، یہ بڑا کامیاب انسان ہے آپ کی نظر میں۔ یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں آ کے کمانا شروع کر دیتے ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی فکر لگ جاتی ہے، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، آخر میں اس بچوں کی فکر میں آپ بوڑھے ہو کر قبر میں آپ کو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا زندگی، کیا مقصد ہے آج کے مسلمان کے جینے کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ اس کا جواب ہاں میں ہے، کیونکہ ہم بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو بھی کام بغیر سوچ سمجھ کے، بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی ارادے کی کیا جائے وہ کام نہیں ہوتا۔ اول تو وہ کام ہی نہیں ہے، وہ کام آپ کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک خاتون خانہ ہے، وہ کچن میں جاتی ہے اور ضرورت ہے لوگوں کو کھانے کی، لیکن کچن میں جانے کی اس کی کوئی نیت نہیں ہے، کوئی خاص ہنڈیا، کوئی خاص طریقہ وہ اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے آج یہ بنانا ہے، بریانی بنانی ہے یا قورمہ بنانا ہے یا کوئی اور چیز اس کے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے کچن میں رکھی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہنڈیا میں اس نے پانی ڈالا اور بغیر بھگوئے ہوئے چاول ڈال دیے، اور تھوڑی سی اس میں 4 چمچ پتی ڈال دی، تھوڑی چینی ڈال دی، اس کے بعد لہسن مرچ ڈالا، اور اس کے بعد فریج میں وہ پائے رکھے ہوئے تھے مٹن کے، وہ ڈال دیے۔ آپ مجھے بتائیں اس سے بنے گا کیا؟ یہ کون سی ڈش ہے؟ کوئی بھی ڈش نہیں ہے۔ بنا سوچے سمجھے وہ لگی ہوئی ہے، بغیر کسی نیت اور ارادے کے، بغیر کسی ٹارگٹ کو متعین کیے وہ کچن کی چیزوں کو استعمال کر رہی ہے، یعنی ہنڈیا پک رہی ہے، لیکن یہ کون سی ہنڈیا ہے؟ اسی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ بغیر کسی نیت کے زندگی گزارنے کی، بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی خاص مقصد کے تعین کے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر کسی نے زندگی گزارنے کے مقصد تعین کر بھی لیا ہے تو وہ باطل ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک کامیاب انسان آپ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے جلد سے جلد ڈگری حاصل کر لی، اچھا ڈاکٹر بن گیا، نوکری بھی ہو گئی، پرائیویٹ کلینک بھی کھول لیا، اور بس لگے ہوئے ہیں، پیسے بن رہے ہیں، یہ بڑا کامیاب انسان ہے آپ کی نظر میں۔ یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں آ کے کمانا شروع کر دیتے ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی فکر لگ جاتی ہے، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، آخر میں اس بچوں کی فکر میں آپ بوڑھے ہو کر قبر میں آپ کو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ کیا مقصد ہے آج کے مسلمان کے جینے کا؟ مجھے آپ بتائیں۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو مقصد ہونا چاہیے تھا وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کیا زندگی ہے۔ میں تو آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، آپ ایک فضول زندگی گزار رہے ہیں، آپ ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہے اور دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر اپنے درس کے یا شارٹ کلپس کے
جو کلپس ہیں وہ جب چلتے ہیں تو لوگ زیادہ تر توجہ کرتے ہیں ان کلپس کی طرف کہ اس میں ڈپریشن کا حل بتاتا ہوں، ڈپریشن کا علاج بتاتا ہوں۔ یہ کلپس جو ہیں ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو قرآن کے درس کا جو کلپ ہے یا اور کوئی موضوع ہے اس کو لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، آج 6 جنوری ہے 2023 کی، ایک کلپ ہمارا جاری ہے، پیسے دے کر ہم اپنے کلپ چلاتے ہیں۔ یہ بھی یعنی عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، لوگ قرآن کو سننے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہیں۔ تو وہ کلپ جو ہے 73,000 لوگوں نے دیکھا ہے، اور اس کے مقابلے میں ساتھ ہی دوسرا کلپ ہے، وہ 3 لوگوں نے دیکھا ہے۔ وہ قرآن کی کوئی موضوع میں نے لیا ہے، لیکن لوگوں نے دنیا میں یعنی انسان تو پریشان ہے۔ اچھا، یہ کلپ سن کے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی میں بڑا پریشان ہوں، میری حاجات نہیں پوری ہو رہی، میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، مجھے کوئی پریشانیوں کا حل بتائیں۔ یعنی دنیا کی پریشانیوں کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ آپ حکیم ہیں، کوئی کہتا ہے آپ حکیم ہیں، کوئی نسخہ بتائیں، کوئی چیز بتائیں۔ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ میں مطلب ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ہم نے میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہے۔ لوگ یعنی وہ جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہماری پریشانیوں کا حل بتاؤ، ہم تو دنیا کے لیے پریشان ہیں، یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ لیکن کبھی بھی میں نے ایسی تو بات نہیں کی اس کلپ میں۔ میں تو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، لیکن یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جو آج کا میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان، کیونکہ یہ اور دنیا کو اس نے اپنا مدعا بنا لیا ہے اور یہ دنیا ہی کے لیے جی رہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کی پریشانی صرف دنیا کے مسائل کی وجہ سے ہے۔ روزگار نہیں چل رہا، دکان نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، شادی ہو گئی، بچے نہیں ہیں، پھر شادی نہیں ہے، پھر شادی ہو گئی، شوہر جو ہے ظلم کر رہا ہے، یا کوئی شوہر بیوی کی وجہ سے یہی آپ کی پریشانی ہے، اور تو کوئی آپ کا مدعا ہے ہی نہیں زندگی گزارنے کا۔ ہم ایک بیکار زندگی گزار رہے ہیں، ہم فضول زندگی گزار رہے ہیں، ہم زندگی ضائع کرنے پر تل گئے ہیں۔ اللہ کی یاد سے ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کی یاد کو ہم نے محدود کر دیا ہے تسبیحات تک۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں۔ مجھے ایک آدمی کہتا ہے کوئی ذکر ایسا ہے نہیں جو میں نے چھوڑا ہو، اور میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں۔ پھر مجھ سے بھی وظیفوں کا مطالبہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، آپ حقیقت کو سمجھیں، اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اے لوگو، تمہیں اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، بلکہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ لیکن ہم نے اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیا ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بات ہماری سمجھ میں آتی بھی نہیں ہے، نہ ہم کسی بات پر سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہت سے لوگ میری باتیں سنتے ہیں، لیکن وہ صرف سننے کی حد تک ہے، کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان حقائق پر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خدا را اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں،
سوچ سمجھ کر زندگی گزارے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ہمیں دین دیا ہے اس میں بنیادی اصول ہے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہوگا. اب زندگی گزارنے کی نیت آپ کی دنیا بن گئی اور پھر آپ نے نماز روزے کی پابندی شروع کر دی، نیت آپ کی باطل ہے، تو اس نماز روزے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم